اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں چھٹے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ سال بات آئی تھی آپ حضرات کی خدمت میں، شاید یاد ہے یا نہیں ہے آپ حضرات کو نہیں معلوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اسلام کا کیا عقیدہ ہے، جو مسلمانوں کو پابند بناتا ہے کہ وہ عقیدہ رکھے، وہ کیا ہے، شاید یاد نہیں ہوگا۔ آج ایک مرتبہ پھر اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ اسلام میں عقیدے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کی عبادتیں مقبول ہوں گی، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر وہ عبادتیں کرتا رہے، بندہ راتیں جاگتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے، عقیدے کی اہمیت ہے۔ بنیادی عقیدہ اسلام کا یہ ہے ایمان رکھنا۔ ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے عقائد بس۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے پورے عقیدے۔ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر عقیدہ، اس پر ایمان رکھنا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس میں ایک چیز ہے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام پر ایمان رکھنا میری اور آپ کی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام انبیاء پر حق ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انبیاء تو بہت سارے ہیں، اس میں سے چند مشہور ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 26 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ 26 انبیاء کا نام لے کر تذکرہ ہوا تقریباً۔ اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے تعلق سے عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے، ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے 3 چیزیں ہیں۔ ان کے رفع اور نزول کے متعلق کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ 3 چیزیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم کے ساتھ، دنیاوی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رفع، اٹھا لے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر فی الحال زندہ ہیں، حیات ہیں۔ تیسری بات، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں ہمارے ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی دے دی ہے، پھانسی پر چڑھا دیا ہے، قتل کر دیا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی تردید کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی، نہ ان کو قتل کیا گیا۔ دیکھنے والوں کو معاملہ مشتبہ ہو گیا، ان کو گڑبڑ کر دیا گیا، کنفیوز میں ہو گئے وہ۔ حقیقی بات تو یہ ہے وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ ساری امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ حیات ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی۔ مسلمانوں کے علاوہ کئی گمراہ فرقے اس عقیدے سے اختلاف کرتے ہیں، جن میں سر فہرست قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کا فرقہ کیا فتنہ ہے۔ وہ کئی مرتبہ ختم نبوت کے تعلق سے بات آئی، اور آج بھی وہ آیت کریمہ ہم حضرات کی خدمت میں پڑھے ہیں کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دین کیا ہو چکا ہے بھائی؟ مکمل ہو چکا۔ ابھی میں دوسری رکعت میں وہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور بطور مذہب کے ہمارے لیے اللہ نے اسلام کو منتخب کر لیا۔ اسلام سے اللہ راضی ہو چکا، ہمارے لیے چن لیا اللہ نے اسلام۔ اب جب دین مکمل ہو چکا ہے، نہ تو کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت اور حاجت ہے، نہ وہی کے آنے کا امکان ہے نا؟ دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہ کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہے نئے نبی کی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور نہ وہی کے آنے کا امکان ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ان دونوں چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، حضور کے بعد میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ زبان سے کہتے ہوئے بھی ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے اپنے ایمان کا۔ نقل کفر نہ باشد، کفر بیان کرنا کفر نہ ہو جائے، لیکن بیان کرنا ضروری ہے۔ اور وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا، نہ نبی کے آنے کی گنجائش، نہ وحی کے آنے کا امکان، ختم۔ اسی لیے میں نے پہلے ایک بات کہی، عقیدہ جب صحیح ہوگا ہر عبادت قبول ہوگی۔ عقیدے کے اندر گڑبڑ ہوگی، چاہے بندہ 100 عمرے کر لے، بے پناہ حج کر لے، کوئی اس کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو یہ جو اسلامی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، نہ ان کو پھانسی دی گئی، نہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، نہ آپ کو قتل کر دیا گیا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو کہاں پر اٹھا لیا بھائی؟ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیا ہیں؟ فی الحال زندہ ہیں، اور پھر قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ چیز ہم کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ عقائد رٹانا ہے، سمجھانا ہے بچوں کو عقائد۔ وہی پھر بات دہراتا ہوں میں، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اللہ نے بہت سارے آپ کو معجزے دیے تھے۔ ہم 2-3 معجزے عام طور سے سنتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ عام طور سے ہم سنتے ہیں۔ اور بھی 2-3 معجزے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں، اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110، اس کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کیا معجزے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی۔ بچپن سے مراد جب گود میں تھے، یہ بات کرنے کی عمر نہیں ہوتی، لیکن یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنی ماں کی جو برات تھی اس کو ظاہر کرنا تھا، ان کی عفت تھی اس کو بیان کرنا تھا، تو اس کے لیے اللہ نے آپ کو زبان دی، تو وہ گود میں بولنے لگے۔ وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن میں بالکل گود میں بولنا شروع کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد پھر مٹی کے پرندے بناتے،
اللہ کے حکم سے اس کے اندر پھونک دیتے، وہ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے جاتا. معجزہ تھا. معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو ایک عام انسان کے بس میں نہ ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں. نبی معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے. اسی لیے بار بار اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ تم پھونکتے تھے اور وہ پرندہ اڑ کے جاتا تھا بِإِذْنِی، یہ میرے حکم سے، میری اجازت سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور آپ اندھے کی بینائی لوٹا دیتے تھے، اور جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا اس پر ہاتھ کر دیتے تو بیماری شفا میں تبدیل ہو جاتی تھی. کیسے؟ بِإِذْنِی، میری اجازت اور میرے حکم سے. وَإِذْ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور آپ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے میری اجازت سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. اور میں اس لیے بات بیان کیا کہ یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اس کو کہتے ہیں نزول. نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے کسی چیز کا اترنا. تو ظاہر بات ہے آسمان سے اتریں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا بھائی؟ نزول ہوگا. کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ نزول ہوگا. اب وہ جو درمیان میں بات آئی تھی اس کا مقصد کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت بدزبانی، بڑی گستاخیاں اس نے کی. وہ ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے، ایسی ایسی باتیں اس نے کہی ہے. ایک بات تو اس نے یہ کہی ہے، کیا بتائیں ہم جہالت کو کیا بیان کریں اس کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی کہتا ہے کہ میں ابن مریم ہوں، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے. کبھی مہدی کہتا ہے اپنے آپ کو، کبھی آدم ہوں کہتا ہے، کبھی ہوا ہوں کہتا ہے. اتنے سارے اس نے دعوے کیے ہیں، اگر ایک کتاب کر دی جائے تو بھی کم پڑے گی. اتنے دعوے کیے. دماغی مریض تھا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس نے گستاخیاں کی ہیں. اور بعض جگہ پر یہ چیز ملی ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی بنا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ عقیدہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ. اللہ کی قدرت ہے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور اللہ نے یہ پیدا اس لیے کیا بغیر باپ کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے. اور اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم. ماں کی طرف نسبت ہوتی، باپ کی طرف نہیں. اتنی واضح ترین بات ہے. قرآن میں کئی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور کئی بار عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ نے تذکرہ فرمایا. اسی لیے یہودی اور عیسائی جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ، شہید کر دیے گئے، صلیب پر چڑھا دیا گیا، اس کی بھی اسلام نے تردید کر دی. عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. کیا ہے ان کے اندر عقیدہ؟ حضرت عیسیٰ کو کیا مان لیا؟ وہ خدا مان لیا. اور بات ہے کہ خدا کا بیٹا مان لیے. بات وہ تینوں مل کے کیا ہو گیا بھائی؟ یہ خدا ہو گیا. یہ عجیب عجیب عقیدے ہیں. ان تمام کی تردید کہتے ہوئے صاف شفاف اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، موت کے ساتھ زندہ اٹھا لیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان پر باحیات ہیں اور قیامت کے قریب پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ ہے عقیدہ. یہ خود بھی یاد رکھیں. آئندہ اور ہماری بات آئے گی ختم نبوت کے تعلق سے کہ وہاں پر قادیانی ڈنڈی مانتے ہیں کہ بھئی جب تم یہ کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہیں، تو پھر یہ تم کیسے مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے؟ تم کہتے ہو نبی نہیں آئیں گے، پھر تم کہتے ہو کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں.
جواب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں آنے کے بعد نبوت ملے گی؟ کیا پہلے نبی تھے حضور سے؟ حضور سے پہلے نبی تھے نا. ہم بات کر رہے ہیں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے, حضور سے پہلے ان کو نبوت مل چکی, حضور سے پہلے ان کا زمانہ ہے. اب وہ دنیا میں بھی تشریف لائیں, نبی بن کر نہیں, امتی بن کر. تو یہ ہم کیا کریں, ذہن اپنے بٹھا لیں اس چیز کو. بار بار اس طرح کے کیا کرتے رہتے ہیں, دھوکہ دینے کی, اس طرح کی شک میں ڈالنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے. تو یہ جواب ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اگر کوئی اشکال ہوتا ہے تو یہ ہم اس کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح عقیدے والا بنائے اور صحیح عقیدے کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.